تولج اللیل فی النہار، تو رات کو دن میں داخل فرماتا ہے، وتولج النہار فی اللیل، اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ راتیں بڑی ہوتی ہیں پھر آہستہ آہستہ چھوٹی ہو جاتی ہیں، دن بڑے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ مثلا جب سردیاں ہوتی ہیں تو سردیوں میں مثلا 6 بجے صبح صادق ہے، 6 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک دن ہے، 6 بجے مغرب ہو جاتی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ لیکن جب گرمیاں ہوتی ہیں تو مغرب کا وقت 7:30 بجے شروع ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ 6 بجے سے لے کر 7:30 تک یہ وہ وقت تھا کہ جو سردیوں میں رات میں داخل تھا، لیکن گرمیوں میں یہ دن ہوتا ہے۔ اسی طرح گرمیوں میں صبح صادق مثلا کبھی کبھی 4:15 بجے ہوتی ہے، تو 4:15 بجے سے لے کر 6 بجے تک سردیوں میں یہ حصہ رات ہے، لیکن گرمیوں میں یہ دن کا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ، اور یہ اس قدر بتدریج ہے، کبھی 1 منٹ، کبھی 2 منٹ، کبھی آدھے منٹ کا فرق ہوتا ہے، اور دن میں اور رات میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ یہاں پر فرمایا کہ کبھی رات کو بڑھائے، کبھی دن کو بڑھائے، کبھی دن کو بڑھا کر رات کو گھٹا دے۔ اے مالک یہ تیری قدرت ہے۔ تو فارس و روم کا ملک غلامانان مصطفیٰ کو مل جائے اور اللہ تعالیٰ عطا فرما دے تو یہ اس کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، وہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اے مالک تو زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، زندہ کو مردے سے۔ انڈا بظاہر مردہ ہوتا ہے، اس سے چوزا نکلتا ہے، وہ زندہ ہوتا ہے۔ یہ ایک مثال ہے اور سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اے مالک تو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ مرغی زندہ ہے، اس سے انڈا نکلتا ہے جو کہ بظاہر مردہ ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، تو جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمان کافروں کو اپنا دوست نہ بنا لیں مسلمانوں کے سوا۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمانوں ہی کو دوست بنائیں، کافروں سے دوستی نہ کریں۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احزاب، غزوہ خندق کے موقع پر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میرے ساتھ 500 یہودی ہیں جو میرے حلیف ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ میری رائے ہے کہ میں دشمن کے مقابلے میں ان سے مدد حاصل کروں اور ان سے کہوں کہ مسلمانوں کے لشکر میں آئیں اور دشمن سے مقابلہ کریں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ کافروں کو دوست اور مددگار نہ بناؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو ایسا کرے گا، فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اسے اللہ سے کچھ تعلق نہ رہا، إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو۔ کافروں سے دوستی محبت ممنوع ہے، حرام ہے۔ انہیں رازدار بنانا اور دوستی کے اور محبت کے معاملات کرنا یہ ناجائز ہیں۔ ہاں اگر جان کا یا مال کا خوف ہو تو ایسے وقت صرف ظاہری برتاؤ کرنا جائز ہے۔ الا ان تتقوا منہم تقاہ، مگر یہ کہ تم ان سے کچھ ڈرو تو پھر ظاہری برتاؤ کر سکتے ہو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، پھرنا ہے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے،
ان تخفوا ما فی صدورکم، جو کچھ تمہارے جی میں ہے اگر تم اسے چھپاؤ، او تبدوہ، یا تم اسے ظاہر کرو، یعلمہ اللہ، اللہ کو سب معلوم ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے اللہ خوب جانتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ میں کتنا پیارا درس ہے، جو ہمارے خیالات دل میں ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، ظاہر باطن سب اللہ جانتا ہے، اور ہمیں اللہ کے حضور ہی حاضر ہونا ہے۔ لوگوں کو متاثر کر دیں، دھوکہ دے دیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، اصل تو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، ظاہر باطن پاک کریں، روشن کریں، اور اللہ کے حضور حاضری کی تیاری کریں۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، جس دن ہر جان نے جو بھلا کام کیا حاضر پائے گی، یوم قیامت کے دن، تجد پائے گی، کل نفس ہر جان، ما عملت جو کچھ اس نے کیا، من خیر جو بھی اچھا کام کیا، محضرا وہ حاضر پائے گی، ہر جان اپنے نیک اعمال کو سامنے موجود پائے گی، وما عملت من سوء، اور جو برا کام کیا وہ بھی سامنے ہوگا۔ اچھے کام کی اچھی صورتیں ہوں گی اور برے کام کی بڑی بھیانک صورتیں ہوں گی۔ قیامت کے میدان میں وہ بھاگ رہا ہوگا یہ صورتیں دیکھ کر، تو برے اعمال کہیں گے کہاں بھاگتا ہے، دنیا میں تو ہمیں گلے لگائے رکھا تو نے۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، وہ تمنا کرے گا کہ کاش مجھ میں اور اس میں دور کا فاصلہ ہوتا، اور میں نے یہ برے کام نہ کیے ہوتے، وہ اس وقت تمنا کرے گا کاش میں دنیا میں ایسی زندگی گزار کے آیا ہوتا کہ کوئی برا کام میدان قیامت میرے قریب نہ آتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ تو سوچیں، قرآن فرماتا ہے اللہ اپنے عذاب سے تمہیں ڈراتا ہے، اور یہاں اگر ڈرانے والی کوئی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں جی آپ تو ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، لیکن یہاں دیکھیں دونوں باتیں ہیں، رحمت کا ذکر بھی ہے اور غضب کا ذکر بھی ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ، اور اللہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ بندوں پر مہربان ہے۔ سورہ آل عمران کا 3 رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمیں روشن اور منور فرمائے۔